آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے، اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مسئلہ عمران خان کا ہے اور عمران خان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. 80% عوام عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور پوری دنیا میں اب ایک احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ان کو، ان کی اہلیہ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار سینئر رہنماؤں کو اور پاکستان کی تحریک انصاف کے بے شمار لاتعداد سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور لاتعداد کا آئی ڈی کارڈز، لاتعداد بینک اکاؤنٹس، لاتعداد موبائل فون سمز، ان سب کی اس بنیاد پہ کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو ان کے یہ سارے بند کر دیے جاتے ہیں. ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ مزاحمت ہو رہی ہے اور وہ اس جعلی نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو حالات و واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا ہے اور لندن میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے مہدی حسن صاحب کو، اور اس میں انہوں نے کھل کر باتیں کی ہیں. پہلے ذرا اس انٹرویو کے چیدہ نکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی سلمان خان نے، کیونکہ دونوں تھے، سلمان اور قاسم خان دونوں تھے، اور انہوں نے کہا جی جب میں چھوٹا تھا تو اپنے والد کا سیاست میں ہونا پسند نہیں تھا مجھے، کیونکہ وہ کرپٹ لیڈرز کے خلاف بہت سخت گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زندگی خطرے میں رہے گی، اس بات کی وجہ سے میں ڈرتا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی سیاسی نہیں رہے، سیاست میں آنے کا نہ سوچا ہے اور نہ ہی ہم نے تقریباً کسی بھی معاملے پر عوامی طور پر بات کی ہے، لیکن موجودہ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں بولنا پڑ رہا ہے. کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں بولنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کو 6x8 کے سیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ 6 فٹ اور 8 فٹ کے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہ جسمانی اور ذہنی تشدد ہے، اور حتیٰ کہ گارڈز کو بھی اس بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے کیونکہ وہ انہیں ہر دوسرے انسان سے مکمل طور پر الگ رکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے کہ اسے توڑ سکیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کی سوال پوچھا گیا کہ جب آپ کی عمران خان سے فون پر بات ہوئی تو آپ کو ان کے موقف میں نرمی لانے کا کوئی مشورہ دیا؟ تو تاریخی طور پر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں تاریخی طور پر ہمیشہ خطرے سے لڑتے آئے ہیں. ہم نے چھوٹی عمر میں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارے والد خطروں سے لڑتے رہیں گے. یہ ان کے بیٹے قاسم خان نے اس کا جواب دیا ہے. پھر قاسم خان نے یہ بھی کہا کہ ہم اگلے مہینے جنوری میں پاکستان جانے کا پلان کر رہے ہیں اور برطانوی حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں ان کی سائڈ سے پروٹیکشن نہیں ہوگی. یہ ہے معاملہ اور یہ ہے صورتحال کہ آپ جائیں لیکن ہم تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتے، یعنی کہ آپ نہ جائیں. تو ظاہر ہے جب برطانیہ کے پاس زیادہ معلومات ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی زیادہ معلومات ہوتی ہیں کہ یہ ارادہ کیا ہے ان کا. تو اس کے بعد ایک اور سوال پہ انہوں نے کہا کہ میری اپنے والد سے آخری بار جولائی کے آخر میں بات ہوئی. اب جولائی گیا ہوا جی، اور اس کے بعد اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یعنی 5 مہینے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری فون پہ بات نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے حالانکہ کہا تھا کہ ہر ہفتے کال ہوگی، مگر اس پر کبھی بھی عمل نہیں کیا گیا. اور میں ان سے آخری ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی جب انہیں گولیاں لگی تھیں، جبکہ آخری بار جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی 3 مہینے پہلے، وہ صرف 6 منٹ بات ہو سکی تھی. صرف 6 مہینے بات ہوئی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں 6 منٹ بات ہوئی ہے اور وہ بھی جولائی میں ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جولائی کے بعد میری کوئی بات نہیں ہوئی. تو آخری ملاقات جب گولیاں لگی تھی، قاتلانہ حملہ ہوا تھا. قاسم خان نے کہا کہ جی عمران خان ایک صاحب ایمان انسان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور وہ بڑا ان کا ایمان کامل پختہ یقین ہے کہ جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور ڈر کر نہیں جینا بلکہ سر اٹھا کر جینا ہے اور اصولوں پہ رہ کر جینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ حکومت کہتی ہے
مہدی حسن نے کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ پرنس والا سلوک ہو رہا ہے، شہزادوں والا سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں لیگی وزراء اور وزیرنیوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کا سوال پوچھا ہے مہدی حسن نے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جیل میں 6x8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ گارڈز کو بھی اجازت نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں کہ اگر اس کو شہزادوں والی زندگی کہتے ہیں تو پھر لیگی وزراء آئیں اور آ کے رہنا شروع کر دیں اس شہزادوں والی زندگی میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کو قید تنہائی میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلسل بنایا جا رہا ہے، اور سیل میں بمشکل کھڑے ہونے کے لیے بھی کافی نہیں ہے جو جگہ جو انہوں نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی بات ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی جو ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے گفتگو، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی انٹرویو دیا ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی باہر، یعنی کہ بیرون ملک جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا، وہ کوریج کر رہا ہے۔ وہ اس نے ایک سپیس ونڈو کھولی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ آکسیجن اور خبروں کی دنیا سے آگاہی ہوتی ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جب پابندیاں لگا دی گئیں، پوچھا گیا ان سے کہ یہ ٹویٹر والا کیا جھگڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کو ٹیلی ویژن چینلز کو منع کر دیا گیا، میڈیا کو منع کر دیا گیا، اخبارات کو منع کر دیا گیا کہ عمران خان کا کوئی پروگرام، کوئی پیغام نشر نہیں ہوگا، کوئی خبر نشر نہیں ہوگی، تصویر نہیں ہوگی، نام نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ہوا تو پھر اس کے بعد واحد حل تھا کہ عمران خان صاحب کا پیغام ٹویٹر کے ذریعے جایا جائے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صرف فرد واحد کی حکمرانی پہ تنقید کرتا ہے، فرد واحد پہ تنقید کرتا ہے۔ عمران خان کبھی بھی فوج پہ تنقید انہوں نے نہیں کی، اور اداروں پہ کبھی نہیں کی، اور آج تک فوج پر تنقید نہیں کی۔ ایک شخص کا نام لیتے ہیں اور اسے ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ یہ عمران خان کا ایک پالیسی بیان ہے، ان کی ایک اصول ہے، اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی فوج کو، فوجی اداروں کو کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، نہ انہوں نے پاک فضائیہ کو نشانہ بنایا، نہ پاک بحریہ کو نشانہ بنایا، نہ اسٹریٹجک فورسز کو نشانہ بنایا، نہ کور کمانڈرز کو نشانہ بنایا۔ وہ صرف اور صرف جو اصل اتھارٹی ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، پاک بحریہ کے سربراہ پہ کوئی تنقید نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے صرف اور صرف کہ اصل پرابلم ہے جہاں عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، اور وہ جو ایک خاندان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، وہ از خود ایک خطرناک کھیل ہے جو کہ ممکن نہیں ہے اس طرح سے